جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں آج کہ ہمارے چیف گیسٹ رسپیکٹڈ صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب ہیں، جن کی تعارف کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ پیارے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے عذرائے شفقت اجازت دی کہ میاں صاحب ہمارے اجلاس میں شامل ہوں۔ ہم میاں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خطاب فرمائیں۔ پلیز میاں صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن جزا آپ کا موقع دینے کا۔ جلسہ سویڈن ماشاء اللہ جماعت سویڈن کا جلسہ یوم خلافت ہے، اور اس موقع پہ جو ٹاپک مجھے ملا ہے وہ ہے جماعت احمدیہ اور خلیفہ وقت کا باہمی تعلق۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت اور خلافت کا تعلق اور محبت آپس کی جو ہے وہ تو ہر احمدی اس کا گواہ ہے اور ہر احمدی اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو اس تعلق کو محسوس کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے جو اس تعلق اور محبت کو وصول کرتے ہیں وہ خلفائے احمدیت ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ خلفائے احمدیت کی ہی زبان میں جو مختلف اقتباسات ہیں خلفائے احمدیت کے وہ پیش کروں گا۔ اور سب سے پہلے میں حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عبد العزیز کا ایک اقتباس خطبہ جمعہ کا پیش کروں گا، جو پچھلے سال 2020 میں مئی کے مہینے میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے حضور انور کو ایک چوٹ لگنے کی وجہ سے سب کا پاؤں ٹرپ ہوا تھا، چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ چہرے پہ زخم اور کچھ چوٹیں حضور کو آئی تھیں، اور اس کی وجہ سے جماعت کا جو محبت اور اخلاص اور پیغامات کا جو سلسلہ تھا وہ غیر معمولی تھا، اور اس پہ حضرت صاحب نے ایک احباب جماعت کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو اس خطبے کا ایک اقتباس سے میں اپنا تقریر شروع کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان سب احمدیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے گزشتہ دنوں میرے گرنے پر، چوٹ لگنے پر اپنے غیر معمولی جذبات کا اظہار کیا اور بڑی تڑپ سے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے، اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق آپس کی محبت، خاص طور پر خلیفہ وقت سے یہ اخلاص و وفا کی مثال صرف جماعت احمدیہ ہی میں مل سکتی ہے۔ یہ دو طرف حضور فرماتے ہیں، یہ دو طرفہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کون زیادہ دوسرے کے لیے درد رکھتا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ افراد جماعت کی خلافت سے محبت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ یہ دو طرفہ محبت ہے اور دو طرفہ تعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی مثال دنیاوی رشتوں میں نہیں ملتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث حضور فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ کا یہ فکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ حضور پھر فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر جو زخم ہیں جلد منتقل ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ چہرے کے زخم عموماً جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جس رفتار سے یہ ٹھیک ہوئے ہیں مجھے بھی اتنا خیال نہیں تھا۔ ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ علاج تو اپنی جگہ، لیکن اصل چیز دعا ہے جو احمدی کر رہے ہیں۔ مجھے بھی یہ خیال تھا کہ کئی زخم ہیں، ان کے کھرن اترنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور 7-8 دن میں ہی سب صاف ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی اصل طاقت ہے جو دعاؤں سے ملتا ہے۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ مجھے کندھے اور بازوؤں میں شدید درد تھی، ہاتھ اٹھانا بھی مشکل تھا، دوسرے ہاتھ سے مدد لینی پڑتی تھی۔ یہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ درد 6 ہفتے سے 3-4 مہینے تک رہ سکتی ہے۔ بہرحال چند دن کے بعد پھر اس نے معائنہ کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے درد 90% ختم ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ اسے میں نے یہی کہا تھا کہ جب لاکھوں لوگ دعا کر رہے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ انگریز کہنے لگا، میں عیسائی بھی ہوں اور ہمارا خاندان مذہبی بھی ہے، دعاؤں پر مجھے بھی یقین ہے، اور کہنے لگا کہ یقیناً دعا سے ہی ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو ہمیں ہر وقت، حضور فرماتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو ہمیں ہر وقت مانگنا چاہیے اور اس کے آگے جھکنا چاہیے
اور آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. یہ تو اس موجودہ زمانے کی ایک مثال ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جماعت میں اللہ کے فضل سے خلافت کا نظام قائم ہوا. حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایک واقعہ چوٹ لگنے کا، گھوڑے سے گر کے چوٹ لگنے کا ہوا، پیش آیا. اور اس موقع پہ جماعت نے جس محبت اور اخلاص کا اظہار کیا وہ بھی غیر معمولی ہے. اس کو بظاہر جب تاریخی طور پہ جب ہم صرف پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید لکھنے والے نے زیادہ لکھ دیا، لیکن آج کل جب ہم جو لوگ کے قرب میں رہتے ہیں یا جب ہم دیکھتے ہیں جماعت کے خلافت سے تعلق ساتھ رہنے والے، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے کافی ساری چیزیں لگتا ہے مس کر دی ہیں. جو جذبات اور لوگوں کی محبت ہے اس کا اظہار کرنے میں کمی رہ گئی ہے. حضرت مسیح اول کا بھی میں واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 نومبر کو 1910 میں بروز جمعۃ المبارک حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے کوٹھی سے واپس آتے ہوئے گھوڑے سے گرے، جس کے نتیجے میں زخمی ہوئے. حضرت مسیح اول کے گھوڑے سے گرنے کا جو واقعہ تھا وہ پوری جماعت کے لیے ایک دل دہلا دینے والا حادثہ تھا. اس نے سبھی کو تڑپا دیا، اور جوں دوستوں کی خبر پہنچی وہ دیوانہ وار اپنے محبوب آقا کی عیادت کے لیے کھنچے چلے آئے. بیمار پرسی کے لیے ہر طرف سے بکثرت خطوط پہنچنے لگے، اور جماعت کے چھوٹے بڑے سب دعاؤں میں مصروف ہو گئے. جماعتی رنگ میں بھی دعائیں خاص کی مسلسل تحریکیں ہونے لگیں. کئی دوستوں نے اصرار کیا کہ مرکز سے بذریعہ ڈاک کارڈ ان کو اطلاع دی جائے، چنانچہ اس کا اہتمام بھی کیا گیا. غرض ہے کہ مخلصین جماعت نے خلیفہ وقت سے اس موقع پر جس فدائیت و شدائیت کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ تھا. ایک مسیح اسلام کے ایک صحابی حضرت محمد حسین صاحب قریشی نے ایک روز جہاں پہ باری میں عرض کی، اپنی دعا کی کہ اے مولا، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی ضرورتیں تو مختصر المقام تھیں، اب تو ضرورتوں جو درپیش ہیں ان کو بس تو ہی جانتا ہے، تو ہماری دعا قبول کر اور امام کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر. یہ مختلف جذبات کا اظہار تھا جو اس موقع پہ حضرت مسیح اول رضی اللہ عنہ سے احباب جماعت نے کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ یہ نسل در نسل اظہار محبت اخلاص کا چلتا چلا جا رہا ہے. جیسے میں نے پچھلے سال کی بھی ایک مثال دی، اور یہ جیسے حضور انور تعالیٰ بن العزیز نے کئی دفعہ خطبات میں اپنے، اور اس دفعہ جمعہ خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فعلی شہادت جماعت کا اور خلافت کا جو تعلق ہے، اور خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو تائید ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور غیر بھی اس کو محسوس کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں. تو حضرت مسیح اول کا میں بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی اس موقع پہ خوش ندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ خوشی کی بات ہے کہ بیماری کے ایام میں جماعت اللہ کی طرف متوجہ ہے. اور اس کی ایک میں بھی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب مختلف لوگوں کے محبت کا پیغامات اور دعاؤں کی جب حضور کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع ملا تو حضرت صاحب نے اس پہ بھی ایگزیکٹلی یہی ارشاد فرمایا کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو پھر دعاؤں کا موقع ملتا ہے. اس قسم کے اگر کوئی اچانک حادثات اگر ہو جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا اچھا ہے جماعت کو دعائیں کرنے کی توفیق مل رہی. پھر حضرت مسیح اول کا ہی میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت مسیح اول نے اپنے ذوف کے باوجود ایک جماعت کے لیے پیغام بھیجا جس میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ مجھ پر جو اطلاع اس وقت آیا ہے یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی غریب نوازیوں، رحمتوں اور فضلوں کا نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلوں کی حالت کا جن کے ساتھ محبت میرے لیے ضروری تھی مجھ پر ظاہر فرما دیا. بعض ایسے نفوس ہیں جن کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ میرے ساتھ اور جماعت کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بیماری میں جو خدمت رات دن انہوں نے کی ہے اس سے ان کے اخلاص کا اظہار ہوتا ہے. حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھوڑے سے گرنے کی خبر جب احباب جماعت کو پہنچی تو احباب جماعت کا اپنے آقا سے محبت کی وجہ سے جو رد عمل تھا اس کا حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب الحکم میں تحریر کرتے ہیں کہ اسی روز جب آپ کو اس واقعے کی خبر احمدیہ جماعت میں پہنچی تو عورتوں اور مردوں کا اجتحام ہو گیا. آپ نے یہ پیغام عورتوں کو دیا کہ ان سے کہہ دو میں اچھا ہوں، میں گھبراتا نہیں، نہ میرا دل ڈرتا ہے، اور سب اپنے گھروں کو چلی جائیں، اپنا نام لکھوا دیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا. مبالغہ کے رنگ میں نہیں اور نہ محض اعتقادی نظر سے کہتا ہوں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنی تکلیف اور درد کو بھول کر اس گروہ اتقیاء و خلفاء کی ہر حالت میں اپنی قوم ہی یاد رہتی ہے. ایسے وقت میں بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اس واقعے کا بھی میں ایک
مثال موجودہ زمانے سے بھی دے سکتا ہوں کہ حضور انور کو جب چوٹ لگی اور زخم ابھی ڈاکٹر صاف کر ہی رہا تھا، اس وقت بھی حضور نے یہ فکر تھی کہ اب جمعے کا خطبہ کیسے دینا ہے، لوگوں کو اطلاع ہوگی تو لوگوں کا دکھ اور تکلیف لوگوں کو پہنچے گی، اور اللہ کرے جمعے تک یہ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شاید حضور اس جمعے تک تو نہیں بلکہ 2 جمعہ تک شاید یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے جماعت پھر پریشان ہو جائے گی تو اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک جمعے تک یہ زخم ٹھیک ہو جائیں، اور اللہ کے فضل سے وہ ایک جمعے کے بعد ہی حضور دوسرے جمعے تک، جیسے میں نے اقتباس میں بیان کیا کہ اللہ کے فضل سے زخم ٹھیک ہو گئے ہوئے تھے۔ تو یہ جو حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب کا یہ جو فکرہ ہے، یہ بڑا زبردست فکرہ ہے کہ اس گروہ اتقیاء و خلفاء کو ہر حالت میں اپنی قوم ہی یاد رہتی ہے۔ یہ بالکل آج تک کے دن تک خدا تعالیٰ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں یہی بات سمجھ آئی ہے کہ خلفاء کو ہر تکلیف میں، ہر چیز مشکل میں، ہر حالت میں جماعت کی ہی فکر رہتی ہے۔ پھر اس پھر حضرت مسیح عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کو اپنے خدام سے کس قدر محبت تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح اول کے خدام کو قدرتاً و فطرتاً آپ سے خاص محبت ہے، اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد شفا ہو اور آپ کو ایک بار پھر اسی شان و شوکت سے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی تدریس کرتے ہوئے دیکھیں۔ پھر حضرت مسیح اول کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مسیح اسلام کے ایک صحابی تھے، ان کے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی، رات کو کوئی کمپلیکیشن ہو گئی، مسئلہ ہو گیا، تو وہ رات کو حضرت صاحب کے پاس گئے دعا کے لیے۔ چوکی دار نے کہا کہ حضور سو چکے ہوں گے، اس وقت تو اطلاع نہیں میں اندر دے سکتا، لیکن حضور سب جاگے ہوئے تھے۔ انہوں نے باہر آواز شور سن کے باہر آئے اور ایک کھجور دی اور دعا کر کے کہا کہ یہ کھلا دیں والدہ کو، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے بچی کی پیدائش ہوئی اور سب خیریت سے سب کام ہو گئے، لیکن انہوں نے حضور کو اطلاع نہیں دی۔ تو صبح نماز پہ صبح کے وقت جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ بچی پیدا ہونے کے بعد تمہاری بیوی اب تم آرام سے سو رہے، اگر مجھے بھی اطلاع دے دیتے تو میں بھی آرام سے سو رہتا، میں ساری رات تمہاری بیوی کے لیے دعا کرتا رہا ہوں۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو جماعت کا اور خلافت کا اللہ کے فضل سے ہے۔ اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جماعت سے جو پیار اور محبت اور آپسی باہمی اخوت کا جو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں دیانتداری سے حضور فرماتے ہیں کہ میں دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کے لیے جو اخلاص اور محبت میرے دل میں میرے اس مقام پر ہونے کی وجہ سے ہے جس پر خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے، اور جو ہمدردی اور رحم میں اپنے دل میں پاتا ہوں، وہ نہ باپ کو بیٹے سے ہے، نہ بیٹے کو باپ سے ہو سکتا ہے۔ پھر میں اپنے دل کی محبت پر انبیاء کی محبت کو قیاس کرتا ہوں، جیسے ہم جگنو کی چمک پر سورج کو قیاس کر سکتے ہیں، تو میں ان کی محبت کو یعنی انبیاء کی محبت اور اخلاص کو حد سے بڑا ہوا پاتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسی جماعت کا انتظام سپرد کیا ہے جس کی نسبت اگر میں یہ کہوں کہ وہ میری آواز پر کان نہیں رکھتی تو ایک سخت ناشکری ہوگی۔ میری بات کی طرف توجہ کرنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سے ہیں جو میرے اشارے پر اپنا جان اور اپنا مال اور اپنی عزت اور اپنی ہر عزیز چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس اخلاص پر ہی جماعت کو مخاطب کرتے وقت میرا دل اس یقین سے پر ہے کہ وہ اس نقص کو فوراً دور کریں گے۔ کوئی ایک مسئلہ تھا جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو آپ فوراً دور کر دیں۔ پھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلافت سے محبت کرنے والے اور خلافت کے منکرین کے درمیان فرق کرتے ہوئے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ کیا تم میں اور ان میں جنہوں نے خلافت سے روگردانی کی ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نہیں، ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا، اور تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے ایسا کوئی نہیں ہے۔ کسی کا اگر ایک بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں لاکھوں بیمار ہوں؟ بس تمہاری آزادی میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، تمہارے لیے ایک تم جیسے ہی آزاد پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
1924 میں سفر یورپ کے لیے جب تشریف لے گئے تو حضور نے بھی اپنے جہاز پہ جب حضور ممبئی سے تشریف پہنچے تو اشیا سے حضور نے جماعت کے لیے پیغام بھجوایا تھا کہ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اور رہیں گی، اور میں زندگی میں یا موت میں تمہارا ہی ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں تو یہ جھگڑے ہیں کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے زیور بنوا دو، اور میاں کہتا ہے کہ میں کہاں سے زیور بنوا دوں، میرے پاس تو روپیہ ہی نہیں۔ لیکن میں نے اپنی جماعت میں سینکڑوں جھگڑے اس قسم کے دیکھے ہیں، بیوی کہتی ہے میں اپنا زیور خدا تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتی ہوں، مگر میرا خاوند کہتا ہے کہ نہ دو، کسی اور وقت کام آ جائے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کو ایسا اخلاص بخشا ہے کہ عورتیں تو زیور کے پیچھے پڑتی ہیں اور ہماری عورتیں زیور لے کر ہمارے پیچھے پڑتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں جماعت کی محبت کے اور تعلق کے بارے میں کہ مجھے ہمیشہ حیرت ہوا کرتی ہے اور میں اپنے دل میں کہا کرتا ہوں الہی تیری بھی ایک عجیب قدرت ہے کہ تو نے کس طرح لوگوں کے دلوں میں میری نسبت محبت کے جذبے پیدا کر دیے کہ جب کبھی سفر میں باہر جانے کا موقع ملے اور میں گھوڑے پر سوار ہوں تو ایک نہ ایک نوجوان حفاظت اور خدمت کے خیال سے میرے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلا جاتا ہے، اور جب میں گھوڑے سے اترتا ہوں تو وہ فوراً آگے بڑھ کر میرے پاؤں دبانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے حضور تھک گئے ہوں گے۔ میں خیال کرتا ہوں میں تو گھوڑے پر سوار آیا اور یہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا آیا، مگر اس محبت کی وجہ سے جو اسے میرے ساتھ ہے اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ تو گھوڑے پر سوار تھے، یہ کس طرح تھکے ہوں گے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ گویا گھوڑے پر وہ سوار تھا اور میں پیدل چلتا آیا، چنانچہ میرے اصرار کرنے کے باوجود کہ میں نہیں تھکا، میں تو گھوڑے پر آ رہا ہوں، وہ یہی کہتا چلا جاتا ہے کہ نہیں حضور تھک گئے ہوں گے، مجھے خدمت کا موقع دیا جائے، اور پاؤں دبانے لگ جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے وہ تلواریں بخشی ہیں جو کفر کو ایک لحظہ میں کاٹ کر رکھ دیتی ہیں، خدا نے مجھے وہ دل بخشے ہیں جو میری آواز پر ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں سمندر کی گہرائیوں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہوں تو وہ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے کہوں تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں۔ میں انہیں جلتے ہوئے تندوروں میں کود جانے کا حکم دوں تو وہ جلتے تندوروں میں کود کر دکھا دیں۔ پھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے سفر پہ جب حضرت صاحب یورپ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت لوگوں نے کس قدر محبت اور اخلاص کا مظاہرہ کیا کہ لوگ ٹرین پہ چڑھ گئے، حضرت صاحب کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بے تحاشا جذبے کا مظاہرہ کیا، حضور کی ٹرین کے ساتھ دوڑتے رہے، اور آج تک ہم یہ اللہ کے فضل سے جیسے میں کہتا ہوں نا اللہ تعالیٰ کی تائید خلافت کے ساتھ اور لوگوں کی محبت جو ہے وہ کسی لحاظ سے کم نہیں بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ حضور کی جب ہم دیکھتے ہیں مختلف دوروں پہ ایم ٹی اے پہ بھی دیکھتے ہیں جن کو دوروں پہ ساتھ جانے کا موقع بھی ملتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیچرلی بچے بھی یا جوان بھی حضور کی گاڑی کو دیکھتے ہیں، ساتھ دوڑتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، حضور کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی محبت کا اخلاص کر کے سب مظاہرہ کرتے ہیں، جو اللہ کے فضل سے جماعت میں نسل در نسل چلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ جب یورپ تشریف لے گئے تو بابو سراج الدین صاحب اسٹیشن ماسٹر لکھتے ہیں کہ حضور کو کہ میرے آقا ہم دور ہیں، مجبور ہیں، اگر ممکن ہوتا تو حضور کے قدموں کی خاک بن جاتے تاکہ جدائی کے صدمے نہ سہتے۔ آقا میں 4 سال سے دارالرحمان نہیں گیا مگر دل کو تسلی تھی کہ جب چاہوں گا حضور کے تمام قدم بوسی کر لوں گا، لیکن اب ایک دن مشکل ہو رہا ہے، اللہ پاک حضور کو بخیر و عافیت مظفر و منصور جلد واپس لائے۔ اب آج کل پچھلے 1.5 سال سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حکومتی قوانین کی وجہ سے جماعت کے احباب کا آنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ نہیں آ سکتے، اور مستقل اسی قسم کے جذبات کا اظہار کہ کسی طرح ہمیں موقع مل جائے، ہم جمعے پہ آ جائیں، ہم نماز پڑھ لیں حضور کے پیچھے۔ حضور کو دیکھے ہوئے 1.5 سال ہو چکا ہے، جو بالکل ساتھ والی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں کو بھی مطلب بظاہر آمنے سامنے دیکھے ہوئے، تو لوگ اپنی دکھ اور مجبوری کا اظہار اور تکلیف کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بس کسی طرح موقع مل جائے، لیکن ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے آ نہیں سکتے۔ لیکن بعض لوگوں کے تو جذبات یہ تھے کہ ہم اتنے ایک دفعہ اداس ہوئے کہ ہم نے موقع ملا تو ہم صرف اسلام آباد کے پاس سے ہو کے گزر گئے اور حضور کے دفتر اور گھر کی طرف دیکھ کے ہم دعائیں کرتے ہوئے چلے گئے کہ جتنا قریب فزیکلی ہم ہو سکتے ہیں اس جگہ کے جہاں حضور رہتے ہیں وہاں تک ہم چلے جائیں۔ تو یہ سب محبت اور اخلاص جو ہے وہ کوئی ریاکاری یا تصنع یا اس کے اندر بناوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نسل در نسل جماعت کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ پہ ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، بہت تکلیف میں رہی جماعت، اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی ایک اظہار محبت جماعت کے ساتھ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنے آپ سے اپنی بیویوں اور بچوں سے زیادہ محبت کرتا رہا ہوں،
اور اسلام اور احمدیت کی خاطر اپنی ہر قریبی اور ہر عزیز کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہوں۔ میں آپ سے اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی ہمیشہ اسی طرح عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور پھر ہم خلافت ثالثہ کے حضرت مسیح ثالث رحمہ اللہ کے نے جس طرح بیان کیا خلافت کے اور جماعت کی باہمی تعلق و محبت کو، اس کے چند اقتباس میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جماعت کس طرح میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ وہ میرے اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ وہ جماعت کی پریشانیوں میں جب خلیفہ وقت کو پریشان ہونا پڑتا ہے تو پھر جماعت ایک اور لحاظ سے پریشان ہو جاتی ہے کہ ان حالات میں امام وقت کو پریشانی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلے اور یہ پریشانی دور ہو۔ جس طرح انگلی کو تکلیف پہنچے تو انسان کی روح تڑپ اٹھتی ہے، اور اگر کسی کو ذہنی کوفت ہو تو سارا جسم کوفت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہی حال خلیفہ وقت اور جماعت احمدیہ کا ہے۔ بس یہ سمجھنا غلط ہے کہ خلیفہ وقت کوئی اور چیز ہے اور جماعت احمدیہ کوئی اور چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر بڑا فضل کیا ہے۔ جماعت احمدیہ اور امام جماعت احمدیہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دونوں کے مجموعہ سے ایک چیز بنتی ہے جو اپنے اندر یکجہتی کی علامت ہے۔ پھر حضرت خلیفہ ثالث جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ کہ اے جان سے عزیز، زیادہ عزیز بھائیو، میرا ذرہ ذرہ آپ پر قربان کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے جماعتی اتحاد اور جماعتی استحکام کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھانے کی توفیق عطا کی کہ آسمان کے فرشتے آپ پر ناز کرتے ہیں۔ آسمانی ارواح کے سلام کا تحفہ قبول کرو۔ تاریخ کے اوراق آپ کے نام کو عزت کے ساتھ یاد کریں گے، اور آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں گی کہ آپ نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس بندہ ضعیف اور ناکارہ کے ہاتھ پر متحد ہو کر وہ عہد کیا ہے کہ قیام توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے قیام اور غلبہ اسلام کے لیے جو تحریک اور جو جد و جہد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کی تھی، اور جسے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آرام کو کھو کر اپنے زندگی کے ہر سکھ کو قربان کر کے اکناف عالم تک پھیلایا ہے، آپ اس جد و جہد کو تیز سے تیز کرتے چلے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا بھوکا ہوں۔ میں نے آپ کے تسکین قلب کے لیے، آپ کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے رب رحیم سے قبولیت دعا کا نشان مانگا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے اس پاک ذات پر کہ وہ میری اس التجا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر حضرت مسیح ثالث رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ 1967 میں ڈنمارک میں کوپن ہیگن کے مقام پر چند کرسچنز جو عیسائی پادری تھے وہ مجھ سے ملنے آئے۔ تو میں نے ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ جماعت احمدیہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میرے نزدیک آپ کا سوال درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا امام اور جماعت احمدیہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی خلیفہ وقت اور جماعت دونوں مل کر ایک وجود بنتے ہیں۔ اس لیے خلافت کا یہ کام ہے کہ وہ جماعت کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور خلیفہ وقت آپ کے لیے دعا کرے۔ خلیفہ وقت پر بعض دفعہ ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ وہ ہفتوں ساری رات آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے 1974 میں کے حالات میں دعائیں کرنی پڑیں۔ میرا خیال ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں 2 مہینے تک بالکل سو نہیں سکا، بلکہ کئی مہینے دعاؤں میں گزرتے تھے۔ بس خلیفہ وقت وہ وجود ہے جو آپ کے رنج میں شریک ہو، آپ کی خوشیوں میں شریک ہو۔ احباب جماعت سے اپنی دلی محبت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح ثالث رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں دنیوی لحاظ سے وہ تلخیاں جو دوستوں نے انفرادی طور پر محسوس کیں، وہ ساری تلخیاں میرے سینے میں جمع ہوتی تھیں۔ ان دنوں 1974 کے حالات کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان دنوں مجھ پر ایسی راتیں بھی آئیں کہ میں خدا کے فضل اور رحم سے ساری رات 1 منٹ سوئے بغیر دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میں احباب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ مجھے صحت دے، اللہ اپنے فضل سے مجھے ان ذمہ داریوں کو بطریق حسن ادا کرنے کی توفیق دے جو اس نے اس عاجز کندھوں پر ڈالی ہیں۔ میں اور احباب جماعت مل کر ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، کیونکہ میرے اور احباب کے وجود میں میرے نزدیک کوئی امتیاز اور فرق نہیں ہے۔ ہم دونوں، امام جماعت اور جماعت، ایک ہی وجود کے دو نام ہیں اور ایک ہی چیز کے دو مختلف زاویے ہیں۔ اب خلافت رابعہ کے خلیفہ رابع رحمہ اللہ کے چند اقتباسات بیان کروں گا جو آپ نے خلافت سے، جماعت اور خلافت کے تعلق اور محبت کے بارے میں بیان کیے ہیں۔
حضور فرماتے ہیں، حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احباب جماعت کس قدر اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہر دوسرے اعتراض پر، ہر مخالفت پر غالب آنے والا معجزہ ہے، وہ جماعت احمدیہ کا قیام ہے۔ جماعت احمدیہ کی تربیت ہے، جماعت احمدیہ کے رنگ ڈھنگ ہیں، جماعت احمدیہ کی ادائیں ہیں۔ ایسی ادائیں تو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی، کوئی مثال نہیں اس جماعت کی۔ ایسا عشق، ایسی محبت، ایسی وابستگی دیکھ کر رشک آتا ہے، محبت ہونے کے باوجود رشک آتا ہے۔ پھر ایک اقتباس ہے جو کینیڈا سے ایک احمدی پروفیسر آئے ملنے کے لیے، اور جب وہ مختلف ہمارے جماعتی عہدیداروں سے ملے، انہوں نے جماعت کا اخلاقی وقت کا تعارف اور اس کا مقام اور جماعت کی محبت کے وقت سے بیان کی، لیکن جب وہ ملاقات کر کے حضور سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ میرا لیے ایک روحانی تجربہ تھا، لیکن احمدیوں سے ان سے بڑھ کر پیار اور محبت کرنے والے ان کے امام ہوتے ہیں، اور ان کا بالکل صحیح تجزیہ تھا۔ حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ عجیب حال ہے کہ یہ لوگ جماعت کے احباب جو ساری باتیں، یہ محبت بر خط، یہ باتیں، یہ عشق کے فسانے لکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بڑے فکر کے ساتھ کہ ہمارے لیے فکر نہ کیا کرو، ہمارا خیال نہ کیا کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ کل ہی یہ خط کے جواب میں نے ان کو یہ لکھا کہ ایک شعر پڑھا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا اطلاق یہاں پر ہوگا۔ حضرت مسلم نے فرمایا شعر کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی تو پوچھیے، وہ اتنے کیوں پیارے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اتنی پیاری ہے کہ اس سے پیار نہ کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں، بے اختیاری کا عالم ہے۔ میں تو ایک ہی غم میں گھل رہا ہوں کہ خدا مجھے یہ توفیق بخشے کہ اس عظیم جماعت کو جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے پاس امانت ہے، اس کے حقوق ادا کر سکوں، اور اس حال میں جان دوں کہ اللہ مجھے کہہ دے کہ ہاں تم نے حقوق ادا کر دیے۔ حضور فرماتے ہیں خلافت کا حقیقی مضمون یہ ہے کہ خلیفہ کے دل میں ساری جماعت کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، اور ساری جماعت کی تکلیفیں اس کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں، اس طرح سب جماعت کی خوشیاں بھی اس کے دل میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ کرے ہمیشہ آپ کی خوشیاں ہمیں پہنچتی رہیں، اور آپ کی تکلیف سب فرماتے ہیں کہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پر جب بھی مصیبت آئی ہے، جتنی بڑی بھی مصیبت آئی ہے، اتنی ہی زیادہ جماعت نے ہمیشہ اخلاص اور وفا کا نمونہ دکھایا ہے۔ حیرت انگیز جماعت ہے، اسی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ کوئی دنیا کی جماعت ایسی نہیں ہے جس پر ایسے خطرناک ابتلا آئے اور وہ اپنی وفا اور ایثار اور قربانی میں پہلے سے بھی زیادہ نہ بڑھی ہو۔ کہ حضور کا ایک شعر ہے جو بڑا مسیح رابع رحمہ اللہ کا، جو خلافت اور جماعت کے آپس کے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ الگ نہیں کوئی ذات میری، تم ہی تو ہو کائنات میری، تمہاری یادوں سے معنون ہے زیست کا انسرام کہنا، تمہاری خاطر میرے نغمے، میری دعائیں تمہاری دولت، تمہارے درد و الم سے تر ہیں میرے سجود و قیام کہنا۔ پھر اب میں حضرت خلیفۃ مسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن العزیز کے الفاظ میں جماعت کے ساتھ ان کا جو محبت و اخلاص کا حضور نے بیان فرمایا ہے اس کا میں ذکر کروں گا۔ حضرت خلیفۃ مسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن العزیز فرماتے ہیں کہ نہایت پیار سے میں عرض کر دوں کہ مجھے بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری جماعت سے بہت پیار ہے، اور سختی یا نرمی کے مواقع اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی طرح جانتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی دی ہوئی توفیق سے فیصلے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے، لیکن پھر بھی میں بڑے پیار سے عرض کر دوں جو جماعت کے لیے بہتر سمجھوں گا ضرور کہوں گا، اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی ضرورت تھی بھی یا نہیں، جب کہہ دیا تو جماعت کے مفاد میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، علیم ہے، قدرتوں کا مالک ہے، وہ آپ میرے دل سے خیال نکال دے گا۔ مجھے اس بارے میں کسی کے اس تبصرے کی ضرورت نہیں، ہاں حالات سے باخبر رکھیں تاکہ طبیعتی نقطۂ نظر سے جہاں کہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہو کہہ سکوں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن العزیز فرماتے ہیں کہ آپ افریقہ کے دورے پہ میں گزشتہ سال کی طرح اس دفعہ بھی حضور فرماتے ہیں کہ افریقہ کے دورے میں گزشتہ سال کی طرح اس دفعہ بھی مختلف ملکوں میں جا کر میں نے احمدیوں کے اخلاص و وفا کے جو نظارے دیکھے ہیں اس کی ایک تفصیل ہے، بعض محسوس کیے جا سکتے ہیں اور بیان نہیں کیے جا سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تنزانیہ کے ایک دور دراز علاقے میں جہاں سڑکیں اتنی خراب ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنے میں 600-700 کلومیٹر کا سفر بعض دفعہ 8-10 دنوں میں طے ہوتا ہے۔
ہم اس علاقے کے ایک نسبت فرماتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے ایک نسبتاً بڑے قصبے میں جہاں چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے اور چھوٹے جہاز کے ذریعے سے گئے تو وہاں لوگ ارد گرد سے بھی ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان میں جوش قابل دید تھا. بہت جگہوں پر وہاں ایم ٹی اے کی سہولت بھی نہیں تھی، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ایم ٹی اے دیکھ کر اور تصویریں دیکھ کر یہ تعلق پیدا ہوا ہے. یہ جوش بتاتا تھا کہ خلافت سے ان نیک عمل کرنے والوں کو ایک خاص پیار اور تعلق ہے جن سے مسافر حضور فرماتے ہیں جن سے مسافر ہوئے ان کے جذبات کو بیان کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے. ایک مثال دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ مسافہ کے لیے لوگ لائن میں تھے. ایک شخص نے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی جذبات سے مغلوب ہو کر رونا شروع کر دیا. حضور فرماتے ہیں کیا یہ تعلق یا محبت کا اظہار بادشاہوں کے ساتھ یا ملوک کے ساتھ ہوتا ہے یا خدا کی طرف سے دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو فالج کے مریض تھے ضد کر کے 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے اور ان کے ہاتھ فالج کی وجہ سے مڑے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے مڑے ہوئے ہاتھوں سے مجھ سے مسافہ کیا تو مجھے لگا کہ میرا ہاتھ کسی شکنجے میں آ گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اتنا تردد دنیا داری کے لیے کوئی کرتا ہے؟ غرض کہ جماعت کی مختلف کیفیات تھیں. جذبات کی حضور فرماتے ہیں کہ غرض کے جذبات کی مختلف کیفیات تھیں. حضور نے پھر حالیہ کینیا سے پھر حضور نے فرمایا کہ کینیا سے بھی، یوگینڈا سے بھی، دور دراز سے آنے والے حملیوں نے انتہائی محبت اور اخلاص کا مظاہرہ کیا. حضور فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی نیک عمل لوگوں کا محبت اور اخلاص جماعت احمدیہ میں ہمیشہ استحکام اور قیام خلافت کا باعث بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. پھر حضور نے فرمایا کہ یوگینڈا جب ہم اترے ایئرپورٹ پہ تو ایک گاڑی جب باہر نکلی تو ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کے 2-2.5 سال کا بچہ تھا گاڑی کے ساتھ دوڑتی تھی اور اس کا دل کرتا تھا کہ اس کے بچے کی نظر حضور پہ بڑھ جائے اور بچہ جو تھا اس کا وہ ادھر ادھر توجہ دے رہا تھا. عورت بیچاری کو دھکے بھی لگے، وہ ادھر ادھر دیکھتی بھی، کوشش بھی کرتی، ساتھ ساتھ دوڑتی بھی رہی، لیکن ہمت اس نے نہیں ہاری. آخر میں بچے کی نظر حضور انور پہ پڑی اور بچے نے ہاتھ ہلایا اور مسکرایا. تب حضور فرماتے ہیں تب اس کی ماں کو چین آیا اور اس نے فرمایا کہ بچے کے چہرے پہ جو رونق اور مسکراہٹ تھی وہ بھی اس طرح تھی جیسے برسوں سے پہچانتا ہو. حضور فرماتے ہیں کہ جب تک ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں گی جن کی گود میں خلافت سے محبت کرنے والے بچے پڑوان چڑھیں گے، اس وقت تک خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں. حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں جماعت اللہ کے فضل سے بہت مضبوط ہے اور ایک سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. افریقہ بھی میں دورے پر گیا ہوں. ایسے لوگ جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اس طرح ٹوٹ کر انہوں نے محبت کا اظہار کیا جس طرح برسوں کے بچھڑے ملے ہوئے ہوں. یہ سب کیا ہے؟ جس طرح ان کے چہروں پر خوشی کا اظہار میں نے دیکھا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جس طرح سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے وہ لوگ آئے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا دنیا دکھاوے کے لیے یہ سب خلافت سے محبت ہے جو ان دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہے؟ تو جس چیز کو اللہ پیدا کر رہا ہے وہ انسانی کوششوں سے کہاں نکل سکتی ہے؟ جتنا مرضی کوئی چاہے زور لگائے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو باقاعدہ میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے. تو یہ سب محبت ہی ہے جو خلافت کی ان کے دلوں میں قائم ہے. بچے اس طرح بعض دفعہ دائیں بائیں سے نکل کے سیکیورٹی کو توڑتے ہوئے آگے چمٹ جاتے ہیں. وہ محبت اللہ تعالیٰ نے بچوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، کسی کو کہنے پہ تو نہیں آ سکتے. پھر ان کے ماں باپ اور وہ دوسرے ارد گرد لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کی محبت بھی دیکھنے والی ہوتی ہے. پھر اس بچے کو حضور فرماتے ہیں پھر اس بچے کو اس لیے وہ اپنے بچوں کو پیار بھی کر رہے ہوتے تھے. جب بچے حضور سے مل کے جا رہے ہوتے تھے تو ماں باپ اپنے ہی بچوں کو پیار کر کے چمٹا رہے ہوتے تھے کہ تم حضور سے پیار کر لے کر آئے ہو. پھر حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیاری جماعت نے جس خوشی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کا اظہار کیا وہ اس جماعت کا ہی خاصہ ہے. آج پوری دنیا میں سوائے اس جماعت کے اور کہیں یہ اظہار نہیں مل سکتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا اس دور میں یہی نشان کافی ہے، لیکن گر دل میں ہو خوف کردگار. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کی جماعت کو جب اگلے جہاں میں جنت کی بشارت دیتا ہے تو اس کے نظارے صرف بات نہیں کروانے کے وعدے نہیں کرتا بلکہ اس دنیا میں بھی اخلاص اور وفا اور پیار کے نمونے دکھا کر آئندہ جنتوں کے وعدوں کو مزید تقویت دیتا ہے. اس کے نظارے روزانہ ڈاک میں حضور فرماتے ہیں میں آج کل دیکھ رہا ہوں. دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتا ہے کہ کس طرح ایک شخص جو سینکڑوں میل دور ہے صرف اور صرف خدا کی خاطر خلیفہ وقت سے اظہار محبت کر رہا ہے، اور یہی صورت ادھر بھی قائم ہو جاتی ہے. ایک بجلی کی رو کی طرح فوراً فوری طور پر وہی جذبات جسم میں سرایت کر جاتے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ فرانس کے ایک جلسہ پہ کہ وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں افریقہ سے، الجیریا سے، موروکو سے، فلپائن سے لوگ شامل ہوئے. ان سب نے بھی جوش و خروش سے ڈیوٹیاں ادا کی ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے ادا کی.
اور وہ سب ڈیوٹیاں اس طرح پہلے سے بڑھ کر ادا کر رہے تھے، اس طرح ادا کر رہے تھے جیسے بڑے پرانے اور عرصے سے تربیت یافتہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور اخلاص میں برکت عطا فرمائے. ان لوگوں کو بھی خلافت اور جماعت سے محبت ناقابل بیان ہے. پھر انڈونیشینس کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح اسلام نے فرمایا ہے کہ ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہی نظارے دیکھنے میں آتے ہیں. خود حضور فرماتے ہیں کہ میں جب سنگاپور گیا تو خطبے کے بعد یہ سب انڈونیشین احمدی ایک دوسرے کے گلے رکھ کے روتے تھے اور اس بات پر قائم تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حالات بدلے گا اور وہ مزید تائیدات کے نظارے دیکھیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ سنگاپور میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا کے علاوہ جن کی بڑی تعداد وہاں آئی ہوئی تھی، سنگاپور میں ملیشیا اور انڈونیشیا کی جماعتوں کے علاوہ جن کی بڑی تعداد وہاں آئی ہوئی تھی، بعض دوسرے ملکوں کے بھی چند لوگ آئے ہوئے تھے جیسے فلپائنس، کمبوڈیا، پاپا نیو گینی، تھائی لینڈ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب اخلاص و وفا کے نمونے دکھانے والے تھے. بعض چند سال پہلے ہم بھی ہوئے تھے، مرد بھی اور خواتین بھی، لیکن خلافت سے تعلق اور وفا کے جو اظہار تھے وہ حضور فرماتے ہیں وہ مجھ کو حیرت ہوتی تھی. وہاں آنے کا حضور فرماتے ہیں کافی خرچ ان کو ادا کرنا پڑا. کافی دور کے بھی علاقے سے آئے تھے اور کرایہ والا اپنا خرچ کر کے آئے تھے. ان کو دیکھ کر حضور فرماتے ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کی سچائی ثابت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے گروہ ہیں جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے. آخر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ 8واں طریقہ ملائک سے فیض حاصل کرنے کا یہ ہے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق ہو. پھر حضور قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نبی نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم ہمارے لیے اپنا ایسا جانشین مقرر کر دیجیے جس سے ہم دنیاوی معاملات میں مدد حاصل کریں. قوم نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک جانشین مقرر کریں تاکہ ہم دنیاوی معاملات میں اسے مدد حاصل کریں. لیکن جب جانشین مقرر کیا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں وہ کون سی بات ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، جیسا کہ حضور فرماتے ہیں، جیسا کہ پیغامی کہتے ہیں جو خلافت کے سے ہٹ گئے تھے. نبی نے کہا آؤ بتائیں ان میں کون سی بات ہے جو تمہیں نہیں. وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سے تعلق رکھیں گے جانشین کے ساتھ، ان کو فرشتے تسکین دیں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے ساتھ وابستگی بھی ملائکہ یعنی فرشتوں سے تعلق پیدا کراتی ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ ان کے دل فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تابوت کے معنی دل اور سینہ کے ہیں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں خلافت سے تعلق رکھنے والوں کی یہ علامت ہوگی کہ ان کو تسلی حاصل ہوگی اور پہلے صلحاء اور انبیاء کے علم ان پر ملائکہ نازل کریں گے. بس ملائکہ کا نزول خلافت سے وابستگی پر بھی ہوتا ہے. آخر میں حضرت خلیفۃ مسیح الخامس سید تعالیٰ بن نصر العزیز کا ایک اقتباس پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو. خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہر قوم اور ہر نسل کے احمدی سے ذاتی تعلق ہے. ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے. روزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک ناقابل یقین بات ہے. یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے. ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے. کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو اپنی قوم کی بچوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جن کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہو؟ حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم جو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس کی فکر صرف خلیفہ وقت کو ہے. آج جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کے لیے خلیفہ وقت کو فکر رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. ان کی صحت کی فکر رہتی ہے، خلیفہ وقت کو رہتی ہے. رشتے کے مسائل ہیں، قرض کے کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، ان سے دعائیں نہ مانگتا ہو. میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے. حضور فرماتے ہیں میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو. یہ میں باتیں حضور فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ کوئی احسان ہے. حضور فرماتے ہیں یہ میرا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خلافت اور دنیاوی لیڈروں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ویسے ہی غلط ہے. بعض دفعہ دنیاوی لیڈروں سے بات ہوتی ہے جب میں صرف ان کو اپنی روزانہ کی ڈاک کا ذکر کرتا ہوں. میں اتنے خطوط میں دیکھتا ہوں لوگوں کے ذاتی بھی اور دفتری بھی، تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. بس کسی موازنے کا
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی خلافت کے ساتھ کام اخلاص اور وفا کے ساتھ تعلق رکھنے والا بنائے، اور اپنی حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے۔ جزاک اللہ۔